آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، کل کی تاریخ 14 اگست 2024، 14 اگست کی تاریخ میں مسلمانوں کو پاکستان ملا اور یہ آزاد وطن، آزاد ملک ٹھہرا۔ اس آزادی کے حوالے سے آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہیں شرعی لحاظ سے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اسلام والوں کو، مومن کو جب خوشی ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ شکر کا یہ طریقہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر اللہ رب العزت کو منائے، سجدے کو بجا لائے، عبادت کا اہتمام، فرائض کی پابندی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں پر، میری رحمتوں پر، میرے دینے پر، تم نے شکریہ ادا کر لیا میرا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کر دوں گا، تمہاری خوشیاں بڑھا دوں گا۔ شکر کرنے پر رزق کھایا بندے نے، اور بندے نے رزق کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کر دیا تو اللہ اس شکرانے کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ شکر اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ شکر کا تعلق اور ایسا دل، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو یہ نعمت ملی، یہ ملک ملا، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ شکر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ملک کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، داتا وہی، دستگیر وہی، گنج بخش فیض عالم وہی، اولاد دینے والا، دنیا کائنات کے سارے معاملات چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو پھر سجدہ بھی اسے کرنا چاہیے، اور عقیدہ توحید کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ جیسے مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اعلان کیا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بت کیا کہہ رہے تھے پہلے؟ سارے سب سے پہلے بتوں کو گئے تھے۔ کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ تو یہ عقیدہ توحید ضروری ہے۔ آزادی کے بعد یہ ملک ملا، یہ آزاد ہوا، تو اس کے لیے مسلمانوں کو بھی اپنا عقیدہ بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس ملک کے اندر، یہ جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس میں قانون بھی اللہ کا چلنا چاہیے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ گھومتے پھرتے رہے؟ کیا یہ اپنے معاملات طے کرتے رہے؟ بس سب سے پہلے اقام الصلاۃ، تعدیر نعمت کے لیے نماز کی پابندی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی پابندی، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم، وانہا عن المنکر، برے کاموں سے روکنا، وللہ عاقبۃ الامور۔ پھر معاملات، قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا، کیونکہ ساری کائنات ہے اسی کی۔ ملک اسلامی ہے تو قانون بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے اگر یہ آزادی دی ہے تو اس آزادی کو عاجزی انکساری کے ساتھ، اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اس پر۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ نے آزادی دی تو قید بھی وہی دے سکتا ہے، لازمی نہیں مجرم ہو تو پھر قید ملے گی۔ یہ ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ مجرم ہو پھر قید ملے گی؟
یہ قانون ضروری نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا کوئی قصور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، تو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی ملک کے اندر رہ کر نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا نا، آپ نے کیا کیا تھا؟ عاجزی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو خوبصورت نظام کے ساتھ، ایسا نہ ہو پورا روڈ بڑا ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، فساد ہوں، یہ جی کیا کر رہے ہیں؟ یہ آزادی منا رہے ہیں، شور شرابہ ہے، سکول کالجوں کے اندر ڈانس ہو رہے ہیں، یہ آزادی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر آج کپڑا چل رہا ہے کہ خدارہ 14 اگست پر اپنی ادارے کے، سکول کی، کالج کی بچوں بیٹیوں کو ڈانس نہ کروائیے گا، اور ہم یہ آزادی مناتے ہیں۔ آزادی یہ تالیاں بجانے سے نہیں ملتی، آزادیاں یہ شور شرابے کرنے سے نہیں ملتی، آزادی قربانی مانگتی ہے۔ یہ بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، تب یہ لاکھوں جانیں قربان ہوئی، تب یہ پاکستان ملا ہے۔ تو اس لیے اس کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو اہم ملک کے اندر قانون ہونا چاہیے وہ عدل و انصاف کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ملک اللہ نے آزاد ہمیں دیا ہے تو اس کے ملک کے اندر قانون بھی عدل و انصاف کا ہونا چاہیے۔ انصاف کیسے ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت نے، فاطمہ نامی عورت، فاطمہ بنت اسود نام آتا ہے اس کا، اس نے چوری کر لی۔ چوری کرتے ہوئے نبی علیہ السلام تک بات پہنچ گئی۔ اب بڑے قبیلے کی عورت تھی، سب نے کہا بھی یار اس کا اگر ہاتھ کاٹے تو یار کام تو خراب ہے۔ جیسے قانون نہیں ہے نا ہمارے ہاں، بڑے کے لیے قانون نہیں، چھوٹے نے تھوڑی سی غلطی کر لی اس کے لیے قانون ہے، بڑے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے اسلام کے۔ اسلام نے تو بتائے ہیں، لیکن پیسے والے کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہے اس کا قانون بھی ہے، وہ دنیا بھی ہے اس کی۔ اب سارے بھاگے کس کے پاس گئے تھے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ اسامہ نبی علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، کس وجہ سے؟ سیدنا زید کی وجہ سے۔ زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اسامہ انہی کی وجہ سے آپ کو محبوب تھے۔ سارے گئے اسامہ کے پاس، آپ سفارش کریں، اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، جرمانہ لے لیں، ٹیکس لے لیں، فلاں کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو قانون میں سکھانے آیا ہوں، یہی تو میں عدل و انصاف سمجھانے آیا ہوں کہ اگر اس موقع پر لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس موقع پر اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا عدل و انصاف کے حوالے سے۔ جب ملک میں عدل و انصاف ہوگا یقیناً ملک کے اندر نظام قائم ہوگا، امن ہوگا۔ اس کے بعد سب سے آخری بات، اگر اللہ نے آزادی دی ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام نا ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو انصار اور مہاجر کو کیا بنا دیا تھا؟ بھائی بنا دیا تھا۔ آج تو ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، سگے بھائی کو بھائی نہیں مانتے ہم۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے جاننے والے نہیں تھے، مہاجر کہاں، انصار کہاں، مکہ کہاں، مدینہ کہاں، وہ کہاں رہنے والے، ایک دوسرے کی زمینوں کے وارث بن گئے، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے، اور ایک دوسرے کے ایسے بھائی بنے قیامت تک ان کی محبت کو کوئی توڑ ہی نہیں سکا۔ تو ایسا ملک جو ہمیں ملا ہے، اس ملک میں رہنے والا ہر شہری، ہر مسلمان ہمارا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اخوت کا درس دیں، محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں۔ یہ ملک ہمیں ملا ہے محنتوں سے، یہ قربانیوں سے ملک ملا ہے، اس ملک کو ایسے ضائع نہ ہونے دیں، اور اس کے رہنے والوں کو چاہیے تعدیر نعمت کی خاطر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، صدقات، خیرات، عبادات کے اندر اپنے آپ کو آگے کر دیں۔ عاجزی، جھکا ہوا بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جو بندہ جھکا ہوا ہے نا، وہ بندوں کو پسند نہ ہو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنی اس آزادی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ملک کی خیر فرمائے، اللہ اس ملک کو امن والا بنائے، اس کے رہنے والوں کو اللہ ہدایت دے، اس کے رہنے والوں کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا فرمائے، اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے، اللہ اس کو شاد رکھے، اللہ اس کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔